ابو سلمہ نے ہجرت مدینہ کا فیصلہ کیا. یہ پورا واقعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتی ہیں. ابو سلمہ نے ہجرت مدینہ کا فیصلہ کیا, مجھے اونٹ پر سوار کیا. میری گود میں سلمہ بن ابو سلمہ تھا, یعنی ان کا بچہ سلمہ بھی تھا. ہم نے سفر شروع کیا. اس دوران ہمیں بنو مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے آدمیوں نے دیکھ لیا. وہ فوراً ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے, جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے ہم تمہارے معاملے میں بے بس ہیں, لیکن یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہمارے گھر کی لڑکی ہے. میکہ آ گیا ام سلمہ کا, ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم اسے مختلف علاقوں میں ادھر ادھر گھماتے پھرو گے. چنانچہ انہوں نے ابو سلمہ سے اونٹ کی مہار چھین لی اور مجھے پکڑ لیا. اس پر ابو سلمہ کے قبیلے بنو عبد الاسد کو طیش آ گیا. جو سسرال تھا اس کو غصہ آ گیا. وہ کہنے لگے, اللہ کی قسم, جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا بھی اس کے پاس رہنے نہیں دیں گے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فریقین نے میرے بیٹے سلمہ پر کھینچا تانی شروع کر دی. اتنا چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو کھینچنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا. بنو عبد الاسد سلمہ کو لے کر چلے گئے اور مجھے بنو مغیرہ اپنے پاس لے گئے. چنانچہ ابو سلمہ اکیلے ہی مدینہ چلے گئے. اس طرح مشرکین مکہ نے میرے خاوند اور میرے بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کر کے ہمیں الگ الگ کر دیا. اس میں بھی آپ ان خاتون کو دیکھیں یا ابو سلمہ کو دیکھیں, یہ ہجرت کے اس سفر سے بیک آف نہیں ہوئے, پیچھے نہیں ہٹے, اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اس دین سے بھی پیچھے ہٹتی ہوں کہ جس دین کی وجہ سے میری پوری فیملی بکھر رہی ہے. انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میری تو دنیا ہی اندھیری ہو گئی. ظاہر شوہر بھی چلا گیا, بچہ بھی چھین لیا. میں روز صبح کے وقت ابطحہ نامی جگہ پر جاتی اور دن بھر وہاں روتی رہتی, یہاں تک کہ تقریباً 1 سال گزر گیا. پھر اچانک ایک دن میرے خاندان کا ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اسے مجھ پر رحم آ گیا, اور اس نے بنو مغیرہ سے کہا کہ تم اس بیچاری دکھی عورت کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ تم لوگوں نے خواہ مخواہ اسے ستا رکھا ہے, اسے اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. تب ان لوگوں کا دل کچھ نرم پڑا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو تو جا سکتے. 1 سال کے بعد اس موقع پر بنو عبد الاسد نے میرا بیٹا مجھے واپس دے دیا. چنانچہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہوئی, بیٹے کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور اپنے خاوند کے پاس جانے کے لیے مدینہ چل پڑی, اکیلی اونٹ پر بیٹھ کے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, مدینہ روانگی کے وقت میں تنہا تھی. ایک میں تھی اور اللہ کی ذات تھی. اللہ کی مخلوق میں سے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. میں نے طے کر لیا اگر مجھے راستے میں کوئی ملا تو میں اسے گزارش کروں گی کہ مجھے میرے شوہر تک پہنچا دے. کوئی گائیڈ کرنے والا مل گیا, کوئی راستہ دکھانے والا مل گیا تو میں اس سے یہ گزارش کر دوں گی. جب میں مقام تنعیم پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ سے ملاقات ہوئی. وہ بنو عبد الدار سے تعلق رکھتے تھے. وہ بولے, اے بنت ابو امیہ, آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا, اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں. اس نے پوچھا, آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا, نہیں, میرے ساتھ میرے بیٹے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس پر عثمان نے کہا, اللہ کی قسم, میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. پھر اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, اللہ کی قسم, میں نے پورے عرب میں عثمان سے زیادہ صاحب حیا آدمی نہیں دیکھا. وہ راستے میں جب کبھی کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود دور چلے جاتے, اور جب میں اترتی تو اونٹ کو ایک طرف لے جاتے, سامان نیچے اتارتے اور درخت سے اسے باندھ دیتے, پھر مجھ سے دور جا کے کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتے. جب کوچ کا وقت آتا اونٹ کو میرے پاس لے آتے, اسے میرے پاس بٹھا دیتے اور خود دور جا کے صدا لگاتے کہ اس پر بیٹھ جائیے. میں سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چل دیتے. اس طریقے پر وہ مجھے پورا سفر طے کرواتے ہوئے مدینہ لے کر آئے. جب ہم قباء پہنچے تو اس نے کہا کہ تمہارا خاوند اسی بستی میں ہے, جاؤ اللہ تمہیں برکت دے. یہ الفاظ کہہ کر وہ واپس مکہ روانہ ہوئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتی ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہجرت کے سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیف ابو سلمہ کے گھرانے کو پیش آئی, اور عثمان بن طلحہ جیسا نیک سیرت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا. یعنی انہوں نے ان کی تعریف فرمائی. تو یہ ہجرت کوئی معمولی ٹاسک نہیں تھا, لوگوں کے لیے بہت مشکل سفر تھا, اور جس نے بھی ہجرت کی آپ دیکھیں کہ اتنی مشکلات اٹھا کر بھی کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہجرت کرنا ہر صاحب قدرت پر لازم تھا, واجب تھا. نہ کرتے تو پھر اگر اس دوران موت آ جاتی تو پھر فرشتوں کا یہ سوال ہوتا کہ اللہ کی زمین میں تو بڑی وسعت تھی, تو ہجرت کر کے کیوں نہیں گیا؟